السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج پھر ہم روزہ کے متعلق چند اہم مسائل لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ ایک دن میں ایپیسوڈ نمبر 1 یعنی روزوں کے متعلق جو 5 مسائل ہم نے بیان کیے تھے وہ آپ حضرات نے بہت اچھے سے سنا، اور امید ہے کہ آپ نے ان کو سمجھا بھی ہوگا۔ اگر آپ نے واقعی سمجھا ہے تو دوسرے لوگوں تک بھی وہ پہنچائے تاکہ ان کو بھی رمضان آنے سے پہلے پہلے روزوں کے متعلق کچھ اہم مسائل معلوم ہو جائیں، تاکہ وہ اپنے روزوں کی حفاظت کر سکیں اور اپنے روزوں کو صحیح سے رکھ سکیں۔ تو پھر ہم 5 مسائل جو ایپیسوڈ نمبر 2 کے حساب سے ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیے۔ دیکھیے، مسئلہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کبھی کبھی حالت روزہ میں بخار کی حالت ہو جاتی ہے، اور جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر خون ٹیسٹ کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یعنی حالت روزہ میں کیا خون نکلوانا جائز ہے؟ اگر خون نکلوایا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں روزے کی حالت میں ٹیسٹ کے لیے خون نکلوانا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو پتہ چلا کہ حالت روزہ میں اگر کوئی بندہ خون ٹیسٹ کے لیے نکلواتا ہے تو بالکل نکلوا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی خود اپنے آپ کو تو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمارے خون کی کسی دوسرے کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں کسی دوسرے کے لیے ہم اپنا خون نکلوا کر دے سکتے ہیں؟ تو مسئلہ نمبر 7 جو ہمارے علماء کرام نے بیان فرمایا، روزے کی حالت میں کسی ضرورت مند مریض کو خون دینا بلا کراہ جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کمزوری کا خوف نہ ہو، جو کہ ہمارے علماء نے مسئلہ نمبر 8 کے طور پر بیان کیا، روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ سینگی لگوائے یعنی گندا خون، فاسد خون اپنے باڈی سے باہر نکلوائے دردوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو کیا یہ نکلوانا جائز ہے؟ تو علماء نے فرمایا اگر کمزوری کا خوف نہ ہو، حالت روزہ میں ظاہر سی بات ہے خون نکلے گا تو بندہ کمزور ہو جائے گا۔ اگر کمزوری کا خوف نہ ہو تو سینگی لگوانے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر کمزوری کا خوف ہو تو اس کو چاہیے کہ غروب آفتاب تک مؤخر کرے، یعنی سورج ڈوبنے تک کا انتظار کرے اور بعد میں نکلوا دے۔ مسئلہ نمبر 9، بعض دفعہ دیکھنے کو آیا کہ لوگ سحری کے لیے نہیں اٹھ پاتے ہیں، یہاں تک کہ اذان فجر ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سحری کھائے بغیر اگر کوئی بندہ روزہ رکھ لے تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ تو ہمارے علماء کرام نے فرمایا روزہ کے لیے سحری ضروری نہیں، یعنی سحری کھانا ضروری نہیں ہے، ہاں سنت ضرور ہے، یعنی سحری کھانا سنت ہے، لہذا جان بوجھ کر سحری کھانا چھوڑ دینا یہ سنت کے خلاف ہے، لہذا سحری کھانا چاہیے چونکہ یہ سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی سحری کھائے بغیر روزہ کی نیت کر کے روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ اس کا ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 10،
کبھی کبھی حالت روزہ میں اس چیز کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، یعنی ایسی شدید بیماری لاحق ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مریض کو آکسیجن لینا پڑتی ہے۔ تو کیا حالت روزہ میں آکسیجن لینا جائز ہے؟ لے سکتے ہیں؟ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو علماء نے فرمایا روزے کی حالت میں آکسیجن لینا جائز نہیں، کیونکہ آکسیجن کے ذریعے سے معدے تک آکسیجن کے اندر جو دوائی یا وہ جو ہوا جاتی ہے وہ معدے تک پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا حالت روزہ میں آکسیجن لینا جائز نہیں ہے۔ یہ 5 مسائل ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ آپ حضرات کی بڑی مہربانی اور آپ دعاؤں سے نواز رہے ہیں، ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ سنیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہمیں آپ کی خدمت میں اس طرح سے مسائل پیش کرنے میں ہمیں بھی خوشی ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔